آپ سن رہے ہیں صوفی نیٹ ورک کی اسلامی آواز۔ سماعت کر لیں ایک بار محبت سے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے محب گرامی صوفی نیٹ ورک کے جو پروپرائٹر ہیں، جو علماء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ابو نصر قادر کے صوفی نیٹ ورک، اللہ تعالیٰ اس کو خوب فروغ عطا فرمائے، اور یہ صرف ہندوستان کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا کا یہ عظیم ترین نیٹ ورک بنے، اور اس کے ذریعے سے اسلام و سنت کی خوب خدمت ہو۔ دیکھنے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی صورت، دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن معنی مطلب مفہوم کے اعتبار سے کتنی بڑی سورہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا انزلت سورۃ اخری لکافت، کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں نا، صرف ایک سورہ یہی سورہ کوثر نازل ہو جاتی تو قیامت تک پوری انسانی کی رہنمائی، پوری انسانی برادری کی رہنمائی کے لیے یہ سورہ کافی ہے۔ بے شک اللہ فرماتا ہے سورہ عصر ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں، نقصان میں، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ اس میں ڈھیر سارے اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن ہم تو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، ایسے عشق والے ہیں کہ ہمارے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ اب یہ شعر سمجھ نہیں آئے گا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی، کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ مومن کے دل میں جو ایمان کی آگ ہے، اس آگ سے جہنم کی آگ پناہ مانگے۔ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو جہنم پکار کے کہیں گے اے ایمان والے جلدی سے گزر جا، تیرے اندر جو عشق نبی کی آگ ہے وہ ہمارے اندر کی آگ کو بجھا دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق مصطفیٰ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی ہمارے دل میں محبت رسول کی ایسی آگ جل رہی ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ تو مفسرین کی اکثر جماعت نے کہا کہ عصر یعنی زمانے سے وہ زمانہ مراد ہے جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ظاہری لمحات گزارے ہیں، 63 سال اور کچھ مہینے۔ پھر آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن قسم ہے زمانے کی وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہو گیا اور ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ایمان لانا مکمل طور پر، اور ایمان لا کر کے ہمیں ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں عمل کی دنیا میں بھی آنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہاں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آخرت میں نجات کا، چھٹکارے کا دار و مدار صرف عقیدے پہ ہے، ایمان پہ ہے۔ جس کا عقیدہ، جس کا ایمان درست ہے، اعمال کچھ کم بھی ہے، اعمال کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے کچھ دنوں یا کچھ لمحوں کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے، جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ نبیوں، اولیاء کرام یا کسی حفاظ کرام، علماء کرام کی پیروی سے، شفاعت سے، سفارش سے وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ لیکن کب نکلے گا؟ جب اس کا ایمان درست ہوگا، عقیدہ مکمل ہوگا۔ جس کا ایمان ڈگمگ ہے، اگر اس کے پاس اعمال کے پہاڑ بھی ہوں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے ایمان کے بعد نیک اعمال کریں۔ ہماری حالت میں یہ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، محلے میں، کہ مسجد ہم شاندار بناتے ہیں،
بنانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے۔ یہاں تک بتائے گا کہ دنیا میں مرغی کے انڈے کے برابر بھی کوئی مسجد، یعنی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنائے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق جنت میں اس کے لیے محل بنائے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن مسجد بنا کر کے اور موت پہ جو ہے ہاتھ پھیرنے کے بعد گھر میں بیٹھ جانے سے ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، یعنی رات بھر میں، ایمان کی حرارت معلوم، ایمان میں جوش تھا، جذبہ تھا، ایک رات میں سارے لوگ مل کر کے مسجد کو مکمل کر لیا، لیکن من اپنا تھا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی بن گیا۔ مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، خاص طور سے تمام فرائض میں، تمام عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے غیر فرقے کے لوگوں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سنی لوگ ہیں، صرف نیاز فاتحہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قبروں پہ مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری لاپرواہی سے ہمارے اس جماعت پہ انگلی اٹھانے کا ہم موقع دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے نماز کی پابندی بھی کی ہے اور نیاز بھی لٹائی ہے، لنگر بھی لٹائے ہیں، اور یہ کرام کی مزار پہ حاضری بھی دی ہے۔ حاضری دینا وہ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے ہماری دنیا بدلتی ہے، ان کے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن انہی کو ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی بات بھی مانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی